اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ لہ اجر الف شہید من شہداء بدر و حنین۔ ایک تو میری گزارش ہے سب سے پہلے ان جوانوں سے کہ جو ابھی تک جوان ہیں اور ابھی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ جو جوان ہیں وہ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے میں اوقاف جعفریہ اور حکومت شارقہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی، کہ انہوں نے اس سال پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ جن کے سبب ہم اپنے مولا، اپنے ائمہ اور اپنے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر پا رہے ہیں۔ لہٰذا اس ذکر کی سعادت سے اور اس ذکر کی برکت سے اللہ ان کی حکومتوں کو آباد و شاد رکھے، ان کو ترقیاں عنایت فرمائے، اور پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی سعادت کا مہینہ ہے اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے صرف ان کی لسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں کہ جن میں جنگ و جدال حرام ہے، اور وہ یہ ہے: پہلا مہینہ رجب کا ہے، دوسرا ذی قعد کا ہے، تیسرا ذی الحج کا ہے، اور چوتھا محرم کا ہے۔ لیکن سب سے پہلا مہینہ یا سب سے آخر کہہ لیجئے اگر ابتدا محرم سے مانے تو وہ رجب ہے۔ رجب میں جتنے بھی لوگ تھے عربوں میں بھی، وہ اپنے اسلحے کو رکھ دیا کرتے تھے اور جنگ و جدال روک دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ لڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ پچھلے سال میں کچھ باتیں رجب کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، خالی 2 جملے مجھے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ اپنے موضوع سے میں ملحق ہو جاؤں، اور وہ یہ ہیں کہ اس مہینے کے کئی نام ہیں جو روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ پہلا اس کا نام ہے ماہ اسب، الف صاد بے۔ اسب کہتے ہیں عربی زبان میں اونڈیلنا، تصب فیہ الرحمت الالہیہ علی العباد۔ اس کو ماہ اسب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں بندوں پر اونڈیل دیتا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ رحمت کا سوال کرے تو میں اس پہ رحمت کی بارش کر دوں۔ تو جس مہینے میں بندے کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو اسے ماہ رجب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں تلواروں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، نیزوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، نیزے اٹھا کے رکھ دیے جاتے تھے، تلوار ہاتھ سے لے کے رکھ دی جاتی تھی، لڑنا بھیڑنا بند کر دیا جاتا تھا، صرف دعائیں کی جاتی تھیں اور اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ تو لہٰذا اس مہینے کا ایک نام ماہ اسم بھی ہے، الف صاد میم، یعنی اس میں کسی بھی اسلحے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بھائی یہاں تک میں نے ریپیٹ کیا ہے۔ آگے جو آج پہلی رجب کی شب ہے، جس میں ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے، اور پہلی رجب کے بڑے اعمال کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔
مثلا ایک عمل جسے آپ ابھی سے کر سکتے ہیں، گھر جائیے تو کر سکتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ آج کی زیارت خاص زیارت ہے جو 15 رجب میں پڑھی جاتی ہے اور 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، یا 15 رجب کو پڑھیے، یا 15 شعبان کو پڑھیے، یا پہلی رجب کو پڑھیے۔ تو ایک ہی زیارت ہے جو ان تینوں دن پڑھی جاتی ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ جو انسان پہلی رجب کو زیارت امام حسین پڑھ لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یہ زیارت ہے جو آج ہی کے دن کی وارد ہوئی ہے، یعنی آج ہی کی رات کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ رجب میں ایک دعا اور وارد ہوئی ہے جو راوی نے پوچھی ہے امام علیہ السلام سے، ماشاءاللہ وہ آپ کے یاد ہے اور آپ اسے ہر سال پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی جملہ میں اس کا تشریح کرنا چاہتا ہوں، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنو سخطہ عند کل شر، اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں اور تیرے غضب سے ہر شر کے وقت میں پناہ چاہتا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے، جس بندے کی توجہ کا مرکز پروردگار کی رحمت بن جائے اور وہ یہ کہے پروردگار مجھے رشتہ داروں سے امید نہیں ہے، مجھے خاندان والوں سے امید نہیں ہے، ہر خیر کی امید اگر کسی ذات سے ہے تو بس وہ تیری ذات ہے میرے معبود، اس لیے میں ہر خیر کی امید بندوں سے نہیں رکھتا، خدا سے رکھتا ہوں۔ لفظ دیکھیے، یا من ارجوہ لکل خیر۔ اب مجھے پوری دعا نہیں پڑھنی ہے چونکہ اب پچھلے سال میں اس دعا کا ترجمہ کر چکا ہوں پورا اور بتا چکا ہوں۔ اور آخر کیا ہے؟ حرم شیبتی علی النار، میری جوانی کو، میرے بڑھاپے کو، میری زندگی کو حرام کر دے جہنم کے اوپر۔ تو جس مہینے میں آدمی جہنم سے بچ جائے اسے ماہ رجب کہتے ہیں، اسی لیے کہتے تباعدت عنہ النار۔ اگر کوئی انسان ماہ رجب کا روزہ رکھ لے، روایت میں وارد ہوا چاہے ایک ہی روزہ رکھیے آپ، یعنی اگر زیادہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں کام کی وجہ سے، تو کم سے کم ایک روزہ تو رجب میں ضرور رکھ لیں۔ اور اس ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ روایت وارد ہوئی ہے کہ تباعدت عنہ النار، جہنم کی آگ ایک روزے سے دور ہو جاتی ہے، وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور جنت انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے جو جہنم کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے محشر میں اور کسی عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو روایت موجود ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہوگا اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ تو لہذا کل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریے کہ روزہ ہم ضرور رکھیں، تو چاہے ایک ہی روزہ رکھیں، اور اگر 7 روزے رکھ لیں تو روایت میں موجود ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ روایت میں قرآن مجید میں کہ جہنم کے 8 دروازے ہیں 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر کوئی 7 روزے رکھ لے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے۔ تو اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے اور پھر ہم دعوے دار بھی ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم امام والے ہیں، عزیزو دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنے عمل سے اگر قریب ہو سکتے ہیں آل محمد سے تو جتنا جتنا عمل آپ کو قریب کرتا چلا جائے گا اتنا کوئی چیز آپ کو آل محمد سے قریب کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا رجب جنت واجب ہوتی ہے، رجب میں جہنم حرام ہوتا ہے، رجب میں یہ روزہ سپر بنتا ہے، اللہ کی مرضی کا مالک انسان بنتا ہے، یہ اس الہ التوبہ، یہ تسبیح وارد ہوئی ہے
رجب میں، یعنی ان الفاظ میں تسبیح کرے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ نبی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرو، کیوں؟ ھذا شہر عظیم، کیا الفاظ ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے، کہتے ہیں اس میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، رجب میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ارے بھائی نیکیاں تو نیکیاں ہیں چاہے کسی بھی مہینے میں کریے، رجب میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تو 13 رجب کو ذکر علی بھی کرنا پڑتا ہے، 5ویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک روزہ، خالی آج مجھے روزے کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے تاکہ جوان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کرے، یعنی ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نہ جانے کتنا سونا راہ خدا میں دے دیا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے۔ تو یہ قول ضرور یاد رکھے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، رجب کے حوالے سے، باقی اور احادیث رجب کے حوالے سے اور بعد میں آ جائیں گی۔ اب جس امام کی ولادت ہے اپنے چھوٹے سے بچوں کے لیے 2-3 باتیں وہ جو انہیں ذہن میں ڈال لینی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں باپ کا نام تو اماموں کا سب کو پتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک سلسلہ ہے باپ کے حوالے سے، ایک سلسلہ ہے، مثلا 5ویں کا باپ جو ہے وہ 4تھا ہے اور 6ٹھے کا باپ 5واں ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں ہمیں باپ کا نام بھی پتا نہیں ہوتا، ورنہ ماں میں یہ سلسلہ نہیں ہے تو ماں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اکثر کو امام کے باپ کا نام کا پتا ہے، لیکن اماموں کی ماں کا نام 1-2 کے علاوہ کسی کو، یا 1-2 ماں کے علاوہ اور پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے اور جس امام سے آج آپ کو بھیک مانگنا ہے اور جس امام سے آج آپ کو دعا کرنا ہے اور جس کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول ہونا ہے، اس امام کی فضیلت کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک جوڑا کہ جس کے حسن و حسین پیدا ہوئے تھے، یا تو وہ علی فاطمہ کا جوڑا تھا یا دوسرا روئے زمین پہ جوڑا اس کے ماں باپ کا ہے کہ ماں کا نام فاطمہ ہے اور باپ کا نام علی ہے۔